السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تیرے پیار میں اس کی پہلی قسط آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی اور ہر طرف لوگ ہی لوگ تھے، جبکہ بہت سی لائٹنگ کی ہوئی تھی، ماحول جمایا ہوا تھا۔ جگہ جگہ میڈیا کے نمائندے اپنی نیوز پیپر کو چار چاند لگانے کے لیے کسی نہ کسی بزنس مین کو پکڑے اس کے انٹرویو میں مصروف تھے، جبکہ جس کے لیے پارٹی دی گئی تھی وہ تو ابھی تک پارٹی میں شامل بھی نہیں ہوا۔ اسے یہ سب کچھ بالکل پسند نہیں تھا، لیکن یہ پارٹی آج اسی کو بیسٹ بزنس مین ایوارڈ ملنے کی خوشی میں دی گئی تھی۔ اسے ان سب چیزوں سے الجھن تھی، یہ بناوٹی دنیا اسے زہر لگتی تھی، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی کہ اسے پارٹی میں شامل ہونا تھا۔ اس کی ساری فیملی اس پارٹی میں شامل تھی، جبکہ فرحت تو پل پل اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ خالو نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ آج پارٹی میں سب کے سامنے وہ یہ اعلان کریں گے کہ فرحت کوئی غیر نہیں بلکہ ان کے ہونے والی بہو ہے، اور بہت جلد اسے پوری شان و شوکت سے اس کے خوبرو بیٹے اشر شاہ کی زندگی کا حصہ بنایا جائے گا۔ لیکن نہ جانے یہ اشر کہاں رہ گیا تھا، وہ جو ابھی تک پارٹی میں نہیں آیا۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ اشر ایسی پارٹی اٹینڈ نہیں کرتا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اسے بھی کچھ خاص پسند نہیں کرتا، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، جو بری طرح سے اشر پر فدا تھا، اور آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا۔ اسی لیے تو وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس مغرور شخص کا انتظار کر رہی تھی جو اپنے علاوہ کسی دوسرے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے بیزاری سے حال میں قدم رکھا۔ اسے اس طرح کے ماحول سے نفرت تھی، یہ بے باکیاں، یہ مردوں کی باہوں میں باہر پھر جانا، گھومنا، انہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنا، ان کا دل بہلانا، ان کے انٹرٹینمنٹ کا سامان بننا، اور پھر ایسی عورت کتنا گرا لیتی ہے اپنے آپ کو۔ وہ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اشر، تم جانتے ہو نا آج میں بہت اہم اناؤنسمنٹ کرنے والا ہوں، بابا نے کہتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بابا، اگر یہ اہم اناؤنسمنٹ فرحت کی طرف سے ہے تو میں پہلے بتا رہا ہوں، وہ لڑکی میرے معیار پر نہیں اترتی۔ فرحت کو دیکھتی اس کے چہرے پر بیزاری آ گئی تھی۔ عیاں بازو دراز گلے کا ڈیزائن وہ کبھی اس کی پسند نہیں تھا۔ وہ اسی کو ایک ایسی لڑکی چاہیے تھی جو خود کو سمیٹ کر رکھے، چھپا کر رکھے، اس کے لیے اس کی امانت میں کبھی خیانت نہ کرے۔ وہ اپنی لائف پارٹنر کو لے کر تھوڑے الگ خیالات رکھتا تھا۔ فرحت نہیں تو پھر کون ہے وہ لڑکی جسے تم شادی کرو گے؟ ہاں، چھوٹے بچے نہیں رہے، تم 28 سال کے ہو چکے ہو، بابا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا، مجھے جو پسند آئے گی میں اسے شادی کر لوں گا، یہ معاملات آپ پلیز مجھ پر چھوڑ دیں۔ جس دن وہ مجھے پسند آئے گی، نہ ایک منٹ کی دیر کیے بغیر میری زندگی میں شامل میں کر لوں گا، آپ کو بھی بتاؤں گا۔ وہ اس گھٹن زدہ ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ اس کا فون بجا۔ سر، اذان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، پلیز جلدی آئیے۔ فون پر اس کی سیکرٹری نے اسے اطلاع دی تھی۔ بابا، اذان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، مجھے ابھی جانا ہوگا، اس نے اپنے ورکر کا نام دیتے ہوئے کہا۔ بابا کے چہرے پر تھوڑی سی بیزاری آئی تھی۔ بیٹا، ایک ورکر کے لیے تم اپنا ایک اہم ترین دن برباد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس معاملے میں سمجھنے کا عادی نہیں تھا۔ اسے اپنے ورکرز کی اتنی ہی فکر ہے جتنی وہ اپنی فیملی کی کرتا تھا، اور اذان تو اپنے گھر بار چھوڑ کر اس کی طرف اتنی دور شہر میں کام کرتا تھا، اسے اس وقت اس کی ضرورت تھی، اور وہ ہر مشکل وقت میں اسے چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس لیے بابا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ بنا کچھ کہے پارٹی سے نکل گیا، جبکہ میڈیا کے بارے میں وہ جانتا تھا کہ بابا ان سب کو اچھے سے سنبھال سکتے ہیں۔ ابھی وہ اذان سے مل کر باہر نکل آتا۔ شکر ہے ایکسیڈنٹ زیادہ برا تو نہیں ہوا، لیکن بہت رہا، لیکن پھر بھی اذان کی کافی بچت ہو گئی تھی۔ وہ کوریڈور سے باہر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک سے کارنر پر بیٹھے ایک وجود کی سسکیاں سنائی دیں۔ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے چھپائے ہوئے آہستہ آہستہ لرز رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا، اس کو لگا اس کا تصور حقیقت بن کر سامنے آ گیا ہے۔ جب اگلے ہی لمحے کمرے سے ڈاکٹر باہر نکلی اور بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ڈاکٹر، کیسے ہیں میرے پاپا؟ کیا ہوا ہے انہیں؟
پلیز مجھے بتائیں وہ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ دیکھیے مس، آپ کے پاپا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی حالت بہت خراب ہے، ابھی آپریشن کرنا ہوگا، آپ کاؤنٹر پر 30 لاکھ روپے جمع کروا دیں، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ 30 لاکھ؟ اتنے پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ پاپا کی دوائی لے سکوں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی سسکتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اشر نے بے اختیار اس کی جانب قدم اٹھایا تھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں 30 لاکھ روپے دے سکتا ہوں، وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ازلی مغرور انداز میں بولا تھا۔ اس نے امید بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے باپ کے پاس وقت کم تھا اور وقت تو وہ کچھ بھی کرنے کو اس وقت وہ تیار تھی۔ آپ میری مدد کریں گے؟ وہ امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتی معصومیت سے بولی۔ اشر شاکا دل آج ایک الند انداز میں ہی دھڑکا تھا۔ کیا تھا یہ تو نہیں معلوم۔ تیرے پیار میں اس کی دوسری قسط آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اچانک اپنی زندگی میں اتنا بڑا فیصلہ۔ وہ تو اپنے ایئرنگ بھی لیتے ہوئے پورے محلے سے جا کر پوچھتی تھی کہ اس پر سوٹ کریں گے بھی یا نہیں، اور یوں اچانک نکاح کا فیصلہ ایک ایسے شخص سے جسے وہ جانتی تک نہیں تھی۔ پہلے تو ایک انجان شخص کا اسے مدد کی آفر، پھر اس کی یہ شرط کہ وہ اسے نکاح کرے گا، یہ بات اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس پر برا وقت تو آیا تھا، سب اپنے ساتھ چھوڑ چکے تھے، اپنے تھے ہی کون؟ وہ تو اپنے محلے والوں کو ہی اپنا سمجھتی تھی، وہی تھے ان کے دکھ سکھ کے ساتھی۔ ماں تو تبھی چھوڑ کر چلی گئی تھی جب اس صحیح غلط کی پہچان ہی نہ تھی۔ بس محلے بن ماں کی بچی سوچ کر پیار سے بات کرتے تھے، لیکن غیروں سے بھی کوئی کیا امید رکھے۔ بابا اسے محلے کی سائیڈ بھی کم ہی جانے دیتے تھے۔ کل رات بابا کو ہارٹ اٹیک آیا تو صرف محلے کے 2-3 مرد ہی اسے ساتھ لائے، اور پھر ہسپتال لیا۔ کسی ایک کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کے بابا کا علاج کروا سکے۔ کل رات جو لوگ اس کے ساتھ یہاں آئے تھے، کہیں اس کی ذمہ داری ان لوگوں کے سر پر نہ آ جائے، اسی لیے ہسپتال واپس نہیں آئے تھے۔ اور آج کے زمانے میں اتنی بڑی رقم تو کوئی ادھار بھی نہیں دیتا تھا۔ ساری زندگی نوکری کرنے کے باوجود بھی بابا اپنے گھر نہیں لے سکے تھے۔ ان کی بس یہی خواہش تھی کہ کچھ نہ صحیح تو وہ اپنی بیٹی کو اپنی ایک چھت فراہم کر سکیں، لیکن ساری زندگی محنت مزدوری کے باوجود بھی ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ جگہ جگہ سے محلے کے لوگوں کا قرض لیا ہوا تھا، جو اکثر لوگ گھر تک مانگنے کے لیے آتے، بابا کسی نہ کسی طریقے سے ڈال دیتے تھے، اور اسے بس اتنا ہی کہہ دیتے تھے کہ تم اپنی پڑھائی کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ سب سنبھالتے سنبھالتے بابا آج ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ انہیں سب سوچوں میں مصروف تھی کہ اچانک مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ اپنے بابا کے لیے اس نے ایک انجان آدمی کی شرط مان لی تھی، کیونکہ اس کے بابا کے پاس وقت کم تھا اور آپریشن ہونا بہت ضروری تھا، اور اس کی شرط قبول کرتے ہی بابا کا آپریشن شروع ہو چکا تھا۔ اور آپریشن شروع ہوتے ہی اس شخص نے مولوی اور گواہوں کا انتظام کر لیا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ بعد میں مکر جائے گی۔ اب مولوی صاحب اس کے سامنے بیٹھے نکاح کی رسم ادا کر رہے تھے۔ اس وقت کسی بھی چیز کی، کسی بھی نمائش کے اندر نہ تو کوئی احساس تھا اور نہ ہی کوئی جذبات۔ ابھی تک تو اس نے اپنی زندگی میں اس فیلنگ کو محسوس ہی نہیں کیا تھا کہ اس کی بھی شادی ہو گئی۔ وہ اس کے سامنے کوئی شرط نہیں رکھنا چاہتا تھا، وہ تو پہلی ہی نظر میں محبت کا شکار ہو گیا تھا۔ اور محبت کے سامنے کیسی شرط؟ محبت میں شرطیں نہیں ہوتی، یہ ایک احساس ہے جو ہر احساس پہ حاوی ہوتا ہے۔ اس سے بات کرنے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپریشن کا بھی فائدہ نہیں ہے، وہ کافی عرصے سے اس بیماری سے لڑ رہے تھے۔ آپریشن تو بس ایک امید ہے کہ شاید ان کی زندگی بچ جائے، لیکن اب کام آپریشن سے اوپر جا چکا ہے۔ اس جگہ پر اس کی فیملی کا کوئی اور موجود نہیں تھا سوائے ایک بوڑھے آدمی کے جو اس کے محلے میں رہتا تھا۔ اس نے اس آدمی سے جب پوچھا کہ وہ کون ہے تو اس نے بس یہی کہا کہ اس لڑکی کا آخری سہارا صرف اس کا باپ ہی ہے، اگر وہ بھی اسے بچھڑ گیا تو وہ تنہا ہو جائے گی۔ وہ سمجھ سکتا تھا کہ ایک اکیلی تنہا لڑکی زندگی کا اتنا مشکل وقت کس طرح فیس کرے گی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اب اس لڑکی پر کوئی بھی مصیبت آئے۔ وہ تو خود بھی نکاح کے لیے اتنی جلدی تیار نہیں تھا، ہاں اس لڑکی کا سہارا بننا چاہتا تھا۔ نہ جانے کیسے ایک ہی ملاقات میں اس کے لیے اتنی اہم ہو گئی کہ وہ اسے مسز اشر شاہ بنانے کے لیے تیار ہو گیا، ورنہ اس طرح سے اپنی فیملی سے چھپا کر جو اچانک شادی کے حق میں نہیں تھا۔ خیر اپنی فیملی کو تو وہ خود ہی سنبھالے گا، سمجھائے گا، بس اس لڑکی کو سمجھانا تھا جو ایک ہی ملاقات میں اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں اس وقت اس کی چیخیں گونج رہی تھیں، اس کا واحد سہارا اس سے چھن چکا تھا۔ آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا، بہت زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر انہیں بچا نہیں پائے تھے، اور اشر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا اس کی چیخو پکار سن رہا تھا۔
زاہد بابا اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہی اس سے دور ہو گیا تھا تو وہ کسی اور کے سہاروں پر کیا بیتی، کیا جیتی، کیا سنتی۔ میت کو اسے گھر پہنچا دیا گیا تھا، اشر بھی ساتھ ہی آیا تھا۔ اس کے بابا کی تمام آخری رسومات اس نے خود ادا کی تھیں۔ کل تک وہ بالکل تنہا تھا، اکیلا تھا، آزاد تھا، لیکن آج اس پر ایک ذمہ داری آ چکی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ چوتھے دن گزرتے ہی وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، لیکن اس سے پہلے اپنی فیملی تک یہ بات پہنچانا بہت ضروری تھی۔ اشر شاہ، جس کا پورا نام نمیش اشر شاہ تھا، وہ نمیش کو بھی سنبھالنے کا موقع دینا چاہتا تھا، یقیناً اس لیے اس سے جڑے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے بھی شاید اس کو وقت کی ضرورت تھی۔